فکر و خبر پر دیکھیے ملکی و عالمی احوال سے جڑی کچھ اہم اور خاص خبریں۔ جموں کشمیر میں 370 ہٹائے جانے پر 5 ماہ بعد مودی حکومت کے وزراء آج سے کریں گے کشمیر دورہ، لوگوں کو سمجھائیں گے 370 ہٹانے کے فائدے۔ شیو سینا کے نیتا سنجے راوت نے دیا ایک اور متنازعہ بیان، کہا کہ ساورکر کی مخالفت کرنے والوں کو 3 دن کے لیے انڈومان جیل بھیج دو، تبھی وہ ساورکر کو سمجھ پائیں گے۔ CAA اور NRC اور NPR کی مخالفت میں ہر طرح کے لوگ ملک کے گوشے گوشے سے ابھر کر سامنے آ رہے ہیں۔ ان مظاہرین میں پڑھے لکھوں کی تعداد زیادہ برسر پیکار نظر آ رہی ہے، جن کے متعلق گمراہ کیے جانے کی بات درست نہیں ہے۔ کل پٹنہ میں CAA اور NRC کی مخالفت میں وکلاء کی ایک بڑی جماعت نے پٹنہ سول کورٹ کے سامنے احتجاج کیا اور عوام سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ مرکزی حکومت کی فرقہ وارانہ خطوط پر سیاست ملک کی اتحاد و سالمیت کے لیے انتہائی خطرناک ہے، اس لیے حکومت کو اپنا ناپاک عزائم سے باز آنا چاہیے اور اپنے تمام سیکولر ہندوستانیوں کو اس حکومت کے خلاف احتجاج بلند کرنا چاہیے۔ یہ تمام سیکولر ہندوستانیوں کا فریضہ بنتا ہے کہ وہ آئیں اور آئین کو بچائیں۔ جب آئین بچے گا تو ہم سب بچیں گے، ورنہ کوئی نہیں بچے گا۔ آج جمہوریت نازک دور سے گزر رہی ہے۔ چیف جسٹس آف انڈیا سمیت سابقہ جج صاحبان بھی کہہ چکے ہیں کہ جمہوریت خطرے میں ہے، اسے تمام لوگوں کو مل کر بچانا ہوگا۔ ملک کے پہلے چیف آف ڈیفنس اسٹاف CDS جنرل بپن راوت نے جمعرات کو ایک پینل ڈسکشن میں بولتے ہوئے کہا کہ ہندوستان میں ایسے کیمپ چل رہے ہیں جہاں انتہا پسندی کے شکار لوگوں کو سدھارنے کے لیے بھیجا جاتا ہے، اور جو بچے پوری طرح انتہا پسند ہو گئے ہیں ان کو سدھارنے کے لیے کیمپوں میں بھیجا جا سکتا ہے۔ ان کے اس بیان کے بعد شہریت ترمیمی قانون کے خلاف سڑکوں پر اتر رہے لوگوں نے جنرل راوت کی نیت پر سوال کھڑے کر دیے۔ کیا شہریت ترمیمی قانون کے خلاف سڑکوں پر اترے طلباء انتہا پسندی کے زمرے میں آتے ہیں؟ ان کے اس بیان پر اپنا رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اسدالدین اویسی نے ٹویٹ کیا، لنچنگ کرنے والوں اور ان کے آقاؤں کو کون سدھارے گا؟ ان کے بارے میں کیا رائے ہے جو آسامی بنگالی مسلمانوں کو شہریت دینے کی مخالفت کر رہے ہیں؟ بدلہ لینے والے یوگی اور میرٹھ کے SP جو پاکستان جاؤ کہتا ہے، ان کو سدھارا جائے جو NPR کے ذریعے سے ہم پر سختیاں کر رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا عوام پر NPR اور NRC تھوپنے والوں کو ان کیمپوں میں بھیجا جائے گا؟ واضح رہے کہ بپن راوت کا یہ پہلا متنازعہ بیان نہیں ہے، انہوں نے فوجی سربراہ ہوتے ہوئے شہریت ترمیمی قانون پر بھی ایک متنازعہ بیان دیا تھا۔ ملک بھر میں اس وقت اس بات کو لے کر یہ تنازع چل رہا ہے کہ NPR کو آدھار سے جوڑا جائے گا یا نہیں۔ کئی میڈیا رپورٹس میں بتلایا گیا ہے کہ NPR کو آدھار نمبر کے ساتھ جوڑا جائے گا، لیکن وزارت داخلہ کا یہ کہنا ہے کہ کسی بھی شخص کو کوئی دستاویز دینے کے لیے مجبور نہیں کیا جائے گا۔ دی وائر کی رپورٹ کے مطابق سچائی یہ ہے کہ NPR 2020 کی کارروائی شروع کرنے سے پہلے ہی تقریباً 60 کروڑ آدھار نمبر کو NPR ڈیٹا بیس کے ساتھ جوڑا جا چکا ہے۔ یہ تعداد کل جاری کیے گئے آدھار نمبر کا لگ بھگ 20% حصہ ہے۔ پورا ملک جہاں CAA اور NRC کے خلاف سڑکوں پر اتر آیا ہے، وہیں RSS حکومت کو پورا ساتھ ہی نہیں دے رہی ہے، بلکہ ہندو مسلم میں تفرقہ ڈالنے والی اور پالیسیوں کے بارے میں مشورے دے رہی ہے۔ موہن بھاگوت نے جمعرات کے روز ایک تقریب میں NRC سے متعلق سوال کے جواب میں کہا کہ اس پر پیچھے ہٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ چاہے آرٹیکل 370 ہو یا CAA کا نافذ کرنے کا فیصلہ ہو، ان سب پر RSS حکومت کے فیصلے کے ساتھ پوری طرح کھڑی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا RSS کا اگلا منصوبہ 2 بچوں کا قانون ہے۔ ایسا RSS کی رائے ہے، تاہم اس پر حتمی فیصلہ حکومت کو ہی کرنا ہے۔ خیال رہے کہ ملک میں 2014 سے RSS کی پالیسیز اور منصوبے کو عملی جامہ پہنایا جا رہا ہے۔ کانگریس کے سینئر لیڈر راہل گاندھی نے دہشت گردوں سے ساز باز کے الزام میں جموں کشمیر پولیس سے معطل DSP دیویندر سنگھ کے معاملے کی جانچ NIA کو سونپے جانے پر اعتراض کیا ہے۔ راہل گاندھی نے ٹویٹ کر کے شبہ ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ملزم سے راز اگلوانے کے بجائے اسے خاموش کرنے کی کوشش ہے۔ واضح رہے کہ دیویندر سنگھ کو 11 جنوری کو حزب المجاہدین کے 2 مطلوبہ عسکریت پسندوں کے ساتھ گرفتار کیا تھا۔ میڈیا میں آئی خبروں کے مطابق حکومت نے اس معاملے کی جانچ NIA کو سونپ دی ہے۔ جموں کشمیر پولیس سے معطل DSP دیویندر سنگھ کے خلاف NIA نے درج کیا کیس، UAP کے تحت درج کیا معاملہ۔
شہریت ترمیمی قانون کے خلاف مظاہرہ دن بدن تیز ہوتا جا رہا ہے. کہیں پوسٹر بینر کے ساتھ مظاہرے ہو رہے ہیں تو کہیں سڑکوں پر پتنگ کے ذریعے احتجاج درج کروایا جا رہا ہے. کہیں روزہ و افطار کا اہتمام کیا جا رہا ہے تو کہیں سلسلہ وار بھوک ہڑتال جاری ہے. اس درمیان سوشل میڈیا پر ایک ایسے مندر کی تصویر وائرل ہونے لگی ہے جس کی دیواروں پر شہریت ترمیمی قانون کے خلاف نعرے لکھے ہوئے ہیں. مغربی بنگال بی جے پی کے صدر دلیپ گھوش نے جمعے کے روز پھر شہریت قانون کے خلاف مظاہرہ کر رہے لوگوں کے خلاف زہر اگلتے ہوئے ایک بار پھر متنازعہ بیان دے دیا ہے. انہوں نے ہاوڑہ میں منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جو دانشور حضرات شہریت قانون کی مخالفت کر رہے ہیں وہ شیطان اور کیکڑے کی طرح ہیں. دہلی میں شہریت ترمیمی قانون این آر سی اور این پی آر کے خلاف مظاہرہ دن بدن تیز ہوتا جا رہا ہے. اس درمیان دہلی کے لیفٹنٹ گورنر ایل جی انل بیجل نے ایک انتہائی سخت قدم اٹھاتے ہوئے دہلی پولیس کو این ایس اے استعمال کرنے کا خصوصی اختیار دے دیا ہے. این ایس اے یعنی نیشنل سیکورٹی ایکٹ کے تحت شبہ کی بنیاد پر اب دہلی پولیس کسی کو بھی حراست میں لے سکتی ہے. ایل جی نے یہ اختیار دہلی پولیس کمشنر کو دیا ہے اور دیکھنے والی بات یہ ہے کہ پولیس کمشنر اب اس کا استعمال کس طرح کرتے ہیں. واضح رہے کہ این ایس اے کا مطلب قومی سیکورٹی قانون ہے. اس میں حراست میں لیے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ 1 سال جیل میں رکھا جا سکتا ہے.